बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो वीडियो मैं बनाने लगी हूँ ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये एक रहनुमाई के लिए है, एक दूसरे को सिखाने के लिए। देखें, एस्ट्रोलॉजी व्लॉग बनाते हैं जो है इकरा कंवल, उसने जो अपने बेबी शावर किया है तो बहुत लोग पूछते हैं ये है क्या ये दीन में है चीज़, ये क्या है, बेबी शावर क्या है। ठीक है, देखिए एक इंसान की खुशी है। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, अल्लाह ताला ने आपको वो नेमत से नवाजा है। दुनिया में हज़ार ऐसे जोड़े हैं जो इस नेमत के लिए तरस रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अल्लाह ताला सबको दे, इस नेमत से नवाजे अल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है, आप उसकी खुशी मना रहे हो। ठीक है, तो खुशी मनाने का भी तरीका है। ठीक है, अगर आप उसे खुशी में आप अगर नाम देते हो गोद भराई का, तो गोद भराई में ना महरम नहीं होते। ठीक है, औरतें होती हैं जिसमें आके वो गोद भराई की रस्म करती हैं, फिर वो दुआएं देती हैं उस बेटी को, उस माँ को। तो दुआएं लेना एक ज़रिया, एक अच्छा अमल है। ठीक है, तो लेकिन जहाँ नामहरम ऐड हो जाए तो वो उस चीज़ को दीन इजाज़त नहीं देता। ठीक है, अगर आप अपनी खुशी मना रहे हो तो एक हद में, एक हदूद के अंदर मनाएं कि इसका इशू ना बने, ये हमारे माशरे में कोई नई चीज़ ना पैदा कर दे, हमारे दीन में कोई नई चीज़ ऐड ना कर दे। ठीक है, आपको इतनी नस्ल बच्चे देखते हैं तो वो आपको इस चीज़ से क्या सीखेंगे, इस चीज़ से क्या सीखेंगे कि बेबी शावर होता गया है। ठीक है, देखिए दीन को पता था, दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने पता था कि मेरे बंदे ऐसे ऐसे गलतियां करेंगे, ऐसे ऐसे गुनाह कर देंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी खुशियों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक और नेमत से नवाजा। वो क्या है कि अगर आपने अपने बच्चों की खुशी करनी है तो अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करना है, तो उसके लिए अकीका है, अकीका है, अकीका करो। अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए उसे सुन्नत बना दिया, उसे मुस्तहब अमल बना दिया, अच्छा अमल बना दिया कि आप उसमें बुलाओ, उसमें यतीमों को खाना खिलाओ, मस्कीनों को खाना खिलाओ। आपकी बेटी हुई है तो उसके लिए वो दुआ करें, बेटा हुआ है तो उसके लिए दुआ करें। वो भी अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है। क्यों? उसमें अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा किया जा रहा है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, दीन में नई चीज़ ना ऐड करें जिससे लोग सवाल करें, पूछने पर मजबूर हो जाएं ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमने नई चीज़ ऐड दीन में नहीं करनी, क्योंकि दीन मुकम्मल है, दीन में नई कोई चीज़ ऐड हो नहीं सकती। देखें, अब जो मुहर्रम गुज़रा है, ठीक है, मुहर्रम में इतने इख्तलाफात उठते हैं। ठीक है, इतने फ़िरका वारिया के मसले मसाइल हैं, वो नहीं ख़त्म हो पा रहे। उम्मत के इत्तफाक होना तो दूर की बात है। ठीक है, तो नए नए फितने उठ के आ जाते हैं। अब 12 रबीउल अव्वल आनी है, उसके बारे में इतने फितने उठ जाने हैं, इतने इख्तलाफात उठ जाने हैं, इतनी दलीलें देनी पड़नी है, इतने मसाइल हो जाने हैं जिससे इस उम्मत में फितने फैल जाने, फसाद फैल जाना है। तो आपको एक आने वाली नस्ल, जो आपको ज़्यादा बच्चे देखते हैं इनके व्लॉग, ज़्यादातर माएँ बेटियाँ, ठीक है, वो देखती हैं इन्हें। हम इन्हें बुरा नहीं कह रहे, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती, मैं किसी को कोई ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकती, लेकिन जो चीज़ गलत हो रही हो उसके ख़िलाफ़ बात
بات کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا ایز اے مسلمان میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے، کیونکہ دین نے جب ہماری ہر خوشی کا خیال رکھا ہے تو ہمیں بھی اپنے دین کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے دین کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے دین کو ہی فالو کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے روئے ہیں۔ میں ایک حدیث اگر آپ کو آج سنا دوں، جب میں نے یہ حدیث میں سناتی بھی ہوں، آگے جب میں بیان کرتی ہوں تو میں رو پڑتی ہوں، میں اکیلی بھی ہوں، اس حدیث پر غور کروں تو میں رو پڑتی ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، اپنی امت کی بیٹیوں سے وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ چلیں میں آپ کو یہ حدیث سنا ہی دیتی ہوں۔ اس کے راوی شیر خدا حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نا وہ جہاد انہوں نے کیا تو اس میں سے مال غنیمت انہیں زیادہ ملا، تو حضرت علی سوچتے ہیں کہ مال غنیمت تو زیادہ ملا ہے، کچھ میرے پاس رقم ہے، تو حضرت فاطمہ نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کوئی تحفہ نہیں مانگا تو میں ان کے لیے تحفہ لے جاؤں، تو آپ تحفے میں ایک سونے کا لاکٹ بنوا کے لے کے جاتے ہیں، تو جا کے حضرت فاطمہ کو تحفہ دیتے ہیں، تو حضرت فاطمہ تحفہ قبول کرتی ہیں، وہ پہن لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب دروازے پر جاتے ہیں نا تو حضرت فاطمہ اپنے صحن میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو سونے کا ایک چین اور لاکٹ تھی نا وہ ان کے گردن سے باہر ایسے چمک رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ گئی اس پر، تو نظر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے ہی واپس مسجد نبوی میں چلے گئے، تو حضرت فاطمہ کو محسوس ہوا کہ بابا آئے ہوئے تھے، میرے بابا آئے ہیں تو اندر کیوں نہیں آئے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا انتظار کرنے لگی، حضرت علی آئے اور ان سے عرض کرنے لگی کہ اے علی آج بابا آئے تھے، بابا دروازے تک آئے تھے اندر نہیں آئے، دروازے تک آئے اندر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا فاطمہ کیوں اندر نہیں آئے، کیا ہم سے ناراض ہیں یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے حضرت فاطمہ سے، انہوں نے کہا کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کچھ، بابا دروازے تک آ کے واپس کیوں چلے گئے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہیں، چلیں علی ان کے پاس چلیں، تو حضرت علی حضرت فاطمہ کو لے کر چلے گئے۔ تو حضرت فاطمہ جب مسجد نبوی کے اندر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں، اس سجدے میں اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک ساری گیلی ہو گئی ہے، کہ ایسے نچڑ رہی ہے ان کے قطرے مبارک، وہ رو رہے ہیں، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ فاطمہ ان کے پاس گئی اور انہوں نے کہا بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، بابا مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، بابا آپ مجھ سے ناراض ہیں، بابا سر اٹھائیں، سجدے سے سر اٹھائیں۔ سجدے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر نہیں تھے اٹھا رہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر، سجدے سے سر اٹھا لیجئے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر نہیں اٹھا رہے۔ پھر فاطمہ نے پھر عرض کیا اے میرے بابا سجدے سے سر اٹھا لیجئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا، اور حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے میرے بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھ سے کیا خطا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا جو گلے میں پہنا ہے اس کو اتار دو۔ دیکھیں سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اتار دو۔ اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ حضرت علی نے مجھے تحفہ دیا ہے، انہوں نے کہا بے شک انہوں نے تمہیں تحفہ دیا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو تحفے کے طور پر سنبھال کے رکھو، اپنے پاس رکھو، لیکن اتار دو، اس کو پہنو نہ۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ یا میرے بابا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میری امت کی بیٹیوں کو اس بات کا حوصلہ ہوگا، میری بیٹیاں، میری امت کی بیٹیاں جو غریب ہوں گی، جو مسکین ہوں گی، جو سونا نہیں خرید سکیں گی، نہیں پہن سکیں گی، ان کے لیے یہ اتار دو، یہ ان کے لیے اتار دو۔
جو خرید نہیں سکیں گی، جو پہن نہیں سکیں گی، ان کے لیے اتار دو۔ تو ہم بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہر ایک نعمت کا شکرانہ کرنا ہم پر واجب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے، لیکن کوئی طریقہ ہے، اس طریقے پر چلیں۔ ٹھیک ہے، نئی چیز نہیں۔ قرآن پاک میں سورت کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس چیز کو پسند کر رہے ہو؟ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو ہی پسند کر رہے ہو؟ ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے ان کو قسمیں دے رکھی ہیں جو یہ چیز پسند کرتے ہیں وہی ان کے لیے اچھی ہے، وہی یہ پسند کریں؟ ٹھیک ہے، تو ایسے کام نہ کریں۔ اللہ کے دروازے ہمیشہ توبہ کے لیے کھلے ہیں، توبہ کیجئے تو آئندہ سے ایسے کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جو شریعت نے اس چیز کی اجازت نہ دی ہو، شریعت میں اس چیز کی کوئی حقیقت نہ ہو، وقت نہ ہو، تو ایسے کام نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔